ناظرین، آج کا یہ ہمارا ہنگامی ویلاگ جو ہے وہ ایران پر حملے سے متعلق ہے۔ گرچہ اسے دنیا ایک جنگ کا نام دے رہی ہے، لیکن حقیقتاً یہ جنگ نہیں بلکہ چوروں کی طرح سے ایران پر ایک حملہ تھا، تاکہ وہاں کی رجیم کو، وہاں کی حکومت کو تبدیل کیا جا سکے، جو کہ ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کا ایک وتیرہ، ایک محبوب مشغلہ رہا ہے۔ لیکن اب کے بار انہیں جو ہے وہ ایران کے محاذ پر بدترین مخالفت کا، بدترین جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس جنگ نے جو ہے وہ ایک خوفناک صورت اختیار کر لی ہے، اور اس جنگ میں شریک ان دونوں فریقوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر عقل مندی کا، دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، تو بدقسمتی سے یہی جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ، یعنی ایک حتمی اور فیصلہ کن جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی۔ ایک ایٹمی جنگ، ایک ایسی جنگ جس کے بعد کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اب اس جنگ کے شعلوں نے جو ہے وہ پاکستان کو بھی تیزی سے اپنی لپیٹ میں لینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ امریکن قونصلیٹ خانے کا جو ہے رخ کیا، اس کا گھیراؤ کیا، حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 9 جوشیلے نوجوانوں کی موت اور 25 سے زائد جو ہے ان کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ اور اس کی اطلاعات جیسے ہی ملک کے دوسرے شہروں میں پہنچی تو وہاں بھی پھر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ اس وقت پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، ہنگامے ہی ہنگامے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت پاکستان کو بھی پوزیشن لینی پڑی، اور حکومت پاکستان کی جانب سے جو بھی ہے آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی، اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ ہے، یہ اس کے کیا صورتحال ہے، کس کی جیت اور کس کی ہار ہوئی ہے۔ دفاعی تجزیہ نگار، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے ہو، پاکستان کے ہو، مغرب کے ہو، ان تمام کا جو ہے یہی متفقہ طور پر کہنا ہے کہ یہ جنگ کے نتائج توقع سے ہٹ کر آئے ہیں۔ جو توقع کی گئی تھی ایرانی فوج سے، اس کے برعکس جو ہے وہ جواب جو ہے وہ ایرانی فوج کی جانب سے دیا گیا ہے، اور اس جنگ میں جو ہے بہت ہی خوفناک قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال بھی پہلی بار جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ تمام ایئر بیسز جو کہ عرب ممالک میں تھے، دشمن ملکوں کے، ایران کے، ان پر کامیاب ترین حملے کیے گئے، اور کسی ایک بھی حملے میں جو ہے کوئی ایک بھی میزائل یا راکٹ کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکا، یعنی ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی جس کے نتیجے میں ان حملوں کو روکا جا سکے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بوکھلاہٹ پھیل گئی، گھبراہٹ پھیل گئی، اور تمام کے تمام ایئر بیسز جزوی طور پر یا مکمل طور پر جو ہے تباہ برباد ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ فوجیوں کے مارے جانے اور شدید زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے، جس سے جو ہے وہ دشمنوں میں جو ہے وہ خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اتنا خوف و ہراس پھیل گیا ہے کہ اب امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دے دی گئی ہے ایران کو، یعنی دوسرے معنوں میں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، وہ اب اس جنگ سے پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ انہیں بھی اس بات کا فہم ادراک ہو گیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اس جنگ میں جو ہے وہ ایرانی فوج نے بہت ہی دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک تیر سے انہوں نے 2 شکار کیے، کہ پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارو والی پالیسی انہوں نے اختیار کی ہے۔ انہوں نے جو ہے عرب ممالک میں جو ایئر بیسز ہے اس پر بھی حملے کیے اور آبادیوں پر بھی حملے کیے۔ اگر 4 راکٹ انہوں نے ایئر بیسز پر برسائے تو 15 راکٹ انہوں نے شہروں پر بھی برسائے، یعنی کہ اس سے قطع تعلق کے لوگ مرتے ہیں یا کہ فوجی مرتے ہیں، انہوں نے راکٹ برسائے ہیں۔ اور اس پر جو عوامی رد عمل امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ پاگل کو نہیں، پاگل کی ماں کو مارو کی پالیسی جو اختیار کی ہے خود ایران نے، یہ ایک بہت ہی کامیاب ترین ان کی حکمت عملی ہے، جس سے جو ہے ان عرب ممالک کے شیخوں میں جو ہے وہ چیخیں نکل گئی، اور وہ اب ان میں غم و غصہ
پایا جاتا ہے خود ایران کے خلاف کہ ایران نے ان پر کیوں حملہ کیا. حالانکہ ایران کا یہ موقف ہے, انہوں نے جو ہے ان ممالک میں نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے ایئر بیسز پر حملہ کیا ہے. یہ ایئر بیسز ان ملکوں میں کیا ہے, کس بات کی یہ علامت ہے؟ یہ علامت ہے غلامی کی. یعنی کوئی بھی خود مختار ملک جو ہے وہ اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک کے ایئر بیسز کو نہیں برداشت کر سکے گا. لیکن ان عرب ممالک میں جہاں پر جمہوریت نہیں ہے, بادشاہت ہے, انہوں نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے جو ہے یہ ایئر بیسز اپنے اپنے ملکوں میں قائم کیے تاکہ انہیں ان کے دشمنوں سے یہ فوجی بچانے میں کامیاب ہو سکے یا ڈھال بن سکے. لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ایران پر جب حملہ ہوا تو یہ خود ایئر بیسز کے فوجی ہی خندقوں میں چلے گئے اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہ ان کی کیا حفاظت کریں گے؟ یہ ہے ناظرین اس جنگ کا خلاصہ. یہ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ایئر بیسز جو ہے وہ ان کی اپنی تباہی اور بربادی کا باعث بن رہے ہیں. یہ ان کو اب خیال آیا ہے. اور اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے اس جنگ سے پہلے ہی پچھلے ایک ماہ کے دوران جو ہے وہ ریاض سے امریکہ پینٹاگون براہ راست بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ وہ اب تک جو ہے وہ ایران پر حملہ کیوں نہیں کر سکے, اب تک ایران پر حملہ کیوں نہیں ہوا. یہ بات بھی اب سامنے آ چکی کہ ریاض اور ایران کے مابین جو ہے وہ تعلقات اچھے نہیں ہیں, بلکہ ریاض جو ہے ایک طریقے سے ایران کا وجود ہی نہیں دیکھنا چاہتا. یہ عرب میڈیا اور مغربی میڈیا تو کچھ اسی طرح کی خبریں اس وقت جو ہے وہ پھیلا رہا ہے. لیکن یہ تھا اس وقت جنگ کا خلاصہ. اگر ہم یہ کہیں کہ اس جنگ میں جو ہے وہ ایران جو ہے وہ فاتح کے طور پر ابھرا ہے تو غلط نہیں ہوگا. ایک شہادت ہوئی ہے آیت اللہ خامنہ کی, لیکن اس شہادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران ایک بہادر ترین قوم ہے جو وہاں پر رجیم چینج کرنے کا خواب لے کر آئے تھے. ان کا خواب ایرانی عوام کی یکجہتی نے, ان کی بہادری نے, ان کی دلیری نے جو ہے وہ چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے. اور اس جنگ میں جو ہے وہ اب بالواسطہ یا براہ راست چین اور روس نے بھی انٹری دے دی ہے. روس اور چین کے صدور نے جو ہے وہ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر جو ہے وہ دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور اسے کھلی دہشت گردی, کھلی جارحیت, کھلی غنڈہ گردی کا نام دیا ہے. خود پوپ نے بھی جو ہے, پوپ لیو نے بھی جو ہے وہ اس کشیدگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے. بہت سارے ممالک نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ جارحیت کا نام دیا ہے, ماں سوائے چند ملکوں کے کہ آسٹریلیا اور لندن یو کے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حملہ آوروں کا جو ہے وہ فریق بن کر ابھرے ہیں. لیکن باقی پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ کی یعنی کہ مخالفت کر رہی ہے, اس جنگ کی مذمت کر رہی ہے. اسے جو ہے وہ ایک پرامن ملک پر جو ہے وہ حملہ قرار دیا گیا ہے. لیکن اس میں جو سب سے جو بڑی بات ہے, جو حملے ہوئے ہیں ان عرب ممالک پر, اس پر جو ہے وہ امت مسلمہ میں جو ہے وہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی, کیونکہ یہی اصل میں اسلام کے دشمن ہیں جو کہ اسلام کے دشمنوں کو جو ہے وہ دودھ پلا رہے ہیں اپنے ملکوں میں ان کے ایئر بیسز قائم کرنے اور ان کا اخراجات برداشت کرنے کی صورت میں. تو یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی ویلاگ. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر کسی کو ہمارے ان معلومات سے, جو کہ میری اپنی ذاتی نہیں بلکہ یہ عرب میڈیا ہے اور خود مغربی مبصرین ہے, دانشور ہے, تجزیہ نگار ہے, دفاعی, ان کی جو رائے تھی اس پر ہمارا یہ پروگرام مبنی تھا جو کہ ہم نے ہنگامی طور پر اس وقت نشر کیا ہے. تو اس پر بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو, کوئی تحفظات ہوں تو وہ ہمیں بھجوائیں. ہم ان کی بھی معلومات جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تاکہ حقائق اور سچائی جو ہے وہ آپ تک ویورز تک پہنچ سکے. تو یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی ویلاگ. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.